नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। KTV उर्दू का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप बखैर आफियत होंगे और घरों के अंदर महफूज होंगे। प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ मुआवनत कर रहे हैं FM रियल्टर्स और FM ग्रुप ऑफ कंपनीज, एयरपोर्ट रोड, हुमामा, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में फिर हम एक बार बात करेंगे मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब से, और जो कारवानी इस्लामी के सरबराह भी हैं और पीर तरीक़त के नाम से भी जाने जाते हैं। कई फलाई ट्रस्ट भी चला रहे हैं और उसके साथ साथ कई फलाई कामों में आगे आगे भी रहते हैं, लेकिन इन कामों में वो नमूद नुमाइश से काम नहीं लेते। हमारा आज का जो बात करने का उनके साथ मुद्दा और मकसद है वो यही है कि अक्सर लोगों ने लोगों की मदद भी की, लेकिन अगर एक केला दिया तो 10,000 फोटो छाप दिए फेसबुक पे, और इसी के साथ ही किसी ने घर में कुछ अच्छा पकाया तो लोगों तक पहुंचा दिया अपने फेसबुक से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से या दीगर मीडियम्स के साथ। और कई लोग ऐसे थे जिनके घर का चूल्हा भी नहीं जला और वो हसरतों से इनकी तस्वीरों को देख देख करके शायद अपने आप पर ही शर्मिंदा होने लगे, और आज के दौर इंसान पर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिर ये अशरफुल मखलूकात किस दुनिया में रह रहा है कि इसके पड़ोसी के घर से कभी भी एक चिराग जलने के लिए तेल का कतरा नहीं है। और इसके साथ साथ तरावी जो हम घरों के अंदर पढ़ते थे आज के दिनों में, क्या ये तरावियाँ सही मानों में एक खिलवत के अंदर पड़ी गई बेहतरीन नमाज गर्दानी जाएगी जो अल्लाह तबारक तआला को पसंद है? इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये कि जैसे आपने सुना भी होगा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात करी कि नमूद नुमाइश, मानते हैं कि हम कश्मीर के ऐसे खित्ते में हैं मौलवी साहब जहाँ पे हमारी मुसीबतें बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियाँ बेहद हैं। हम काफ़ी दिल के नरम भी हैं, हम चाहते हैं कि दूसरों की मदद भी करें, लेकिन आपने गुज़श्ता दिनों देखा होगा कि कोई भी किसी के घर गया छोटी सी मदद करने के लिए, बजाय इसके कि अल्लाह से इस सदक़े के लिए इंतज़ार करता कि शायद बेहतरीन अजर मिलेगा यहाँ नहीं तो आखिरत पे, अपने आप को फेसबुक के नज़र कर दिया। मौलवी साहब, किस नज़र से देखते हैं इस सारे मामले को आप? देखिए, एक बड़ा अरबी मक़ूला और अरबी अशार है, वकुन हक्कन वकुन खल्कन तकुन बिल्लाहि रहमानन। ये बड़ी एक बात है कि आप जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, जी, और जी। अगर उसके लिए कर रहे हैं कि जिसको आप दिखाकर वो सारी चीजें खुश कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जी जी जी। क्या मैं कोई काम करूं अपनी बीवी की खुशी के लिए, अपने वालिदैन की खुशी के लिए, अपने बहन भाई की खुशी के लिए, जी जी। या माशरे में किसी भी इंसान की खुशी के लिए, अगर मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे जरूर चाहिए जो कुछ मैंने उनके लिए किया उनको मैं जाकर दिखाऊं, बताऊं, समझाऊं, सुनाऊं, जी। ताकि वो खुश हो जाएं, मेहरबान हो जाएं और मुझे अच्छी अच्छी बातें बताएं और मेरे लिए उनके दिलों में बहुत सारी मोहब्बत जाग उठे। जी 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 जी। लेकिन हम जो कर रहे हैं किसी गरीब के लिए नहीं कर रहे हैं, मुफलिस के लिए नहीं कर रहे हैं, रिश्तेदार के लिए नहीं कर रहे हैं। हम अगर किसी को कुछ भी देना हो या कोई भी मदद करनी हो, वो सिर्फ रहमान के लिए है। फकुन हक्कन वकुन खल्कन तकुन बिल्लाहि रहमानन बेशक अमरी मस्तकुमन बिअय्यिन व अयनाहु रहमानन। तो हमें ये समझना है कि हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं उसको हमारे दिल पे नजर है, हमारी तस्वीरों से कोई मतलब की जरूरत नहीं है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। वो इन सब चीजों से मुनज़्ज़ह और पाक है, वो सब जानता है, देखता है, समझता है। जी। किसी भी इंसान को मदद करने से पहले इंसान को चाहिए कि अगर वो उसको मदद कर रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, जी, ये उसको समझाने की, दिखाने की और बताने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई नामो नमूद के लिए फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है या सोशल मीडिया का या अपने माशरे में किसी तरीके से, तो वो अपनी नेकी को बेवजन कर रहा है और उसकी नेकी बेसूद हो रही है, जी, जिसका वजन अल्लाह ताला के नजदीक बहुत घट जाता है और कयामत के दिन उसकी अमल बेवजन हो जाएगी। जी। लिहाजा हमें फेसबुक की दुनिया में अपने अमाल को तोलने के बजाय हमें अल्लाह ताला के मीज़ान में बिल्कुल अपने अमाल को रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें बहुत अच्छा जजा मिले और हम हर सजा से पाक हो जाए। और मौलवी साहब, मेरा दूसरा सवाल था कि जो लोग अपने शाम के, इफ्तारी के और सहरी के वक्त को और अपनी उन नियामतों को जो अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजी हैं, उनके दस्तरखानों को तस्वीरों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, बाकी मीडियम्स से बहुत ज़्यादा आम करते हैं, और घर में साथ में पड़ोसी जो है
وہ بھوکا سو جاتا ہے، پانی کے ایک گلاس پہ روزے دار رہ جاتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ آج کے ایسے سوشل میڈیا کے مسلمان کو جو یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اتنے بڑے قہر کے بیچ میں ہیں، کیا یہ واجب ہے؟ دیکھیے شاہد بھائی، اس پر میں آپ کو ایک اور شعر بتاؤں گا، وَلَيْسَ بِدَائِمْ فِينَا وَلَكِنْ ذَاكَ أَحْيَانَا۔ جو لوگ زندہ ہے وہ زندہ رہیں گے، جو مر جاتے ہوں وہ زندہ رہ کر بھی نظر آتے ہیں زندہ، لیکن وہ حقیقت میں مر چکے ہوتے ہیں۔ جی جی جی۔ ہم جس ریاست میں رہ رہے ہیں، جسے ہم ملک کشمیر کہتے ہیں، جی 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 جی، یہ بہت ہی غریب اور ناداروں کی سرزمین ہے۔ جی 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 جی، یہاں لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ہے تو نام و نمود کی بات کرنی تو میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ جی 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 جی، اگر کوئی انسان ایسی حالت میں بھی سحری میں کیا کھا رہا ہے، افطاری میں کیا کھا رہا ہے، اس کی نمائش کر رہا ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ذہنی اور عقلی ایک فقدان ہے جو ناسمجھ انسان ہی کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا ہے۔ جی 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 جی، اس حالت میں، اس پریشانی کی حالت میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں کی تشہیر کرنے کی بجائے ہم اچھے اعمال کی تشہیر کریں، ہم اوراد وظائف کی تشہیر کریں، ہم لوگوں کو دلاسا دیں، لوگوں سے پوچھیں، لوگوں سے سنیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ اس وقت کی حالت اور ضرورت کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ باقی سوشل میڈیا کا استعمال کرنا اچھا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن اچھائی کے لیے، اچھائی کے لیے بالکل بہتری کے لیے۔ لیکن ہم جو سارا کچھ نیگیٹو ہم لے لیتے ہیں سوشل میڈیا کو، ایسے نہیں لینا چاہیے، لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کو زیادہ پھیلائیں، ہم حقیقت آشنا بنیں، ہم حقیقت پسند بنیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ خیال رکھیں کہ کوئی بھی اچھی یا بری بات اللہ تعالیٰ کی میزان میں تولی جائے۔ جی 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 جی۔ تو مولوی صاحب، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اگر آپ میری دی ہوئی روزی رزق کو اس طرح سے کھا رہے ہیں غریبوں کے سامنے جا کر کے، کہ جب آپ کا پڑوسی آپ کے سامنے، آپ کا ہم نفس آپ کے سامنے بالکل بھوکا پڑا ہے، اگر یہی روزی روٹی بانٹ کے کھائی جاتی، کیا ان کو وہ جنگ بدر کا واقعہ یاد نہیں آتا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے کسی نے ایک گوشت کا ٹکڑا بھیجا اور گھومتے گھومتے سارے خیموں میں چلا گئے اور جا کر کے پھر ان کے پاس پہنچا؟ یہ طریقہ تھا اس وقت بانٹ کے کھانے کا۔ کیا ہم تھوڑی سی نصیحت بھی ان رمضان پاک کے دنوں میں اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر تھوڑا سا عمل کریں؟ نہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ جی 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 جی، اور ہم اگر اس سے استفادہ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، تو کہیں گوشت کی ایک بوٹی کا مسئلہ ہے اور کہیں ایک سری کا مسئلہ ہے، اور کہیں پہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ 70 لوگوں نے، غریبوں نے پہلے دودھ کا پیالہ پیا اور آخر پہ اس کے بچے ہوئے کچھ گھونٹ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیے، جس میں عورتیں بھی موجود تھیں اور جس میں مرد بھی موجود تھے۔ بالکل بالکل، ایسی سیرت کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، سیرت کے واقعات بڑے بڑے ہیں۔ جی 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 جی، تو ہمیں ضروری ایسا دیکھنا چاہیے، ماننا چاہیے کہ جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ وہ اگر اپنا لعاب دہن مبارک تھوک پہاڑ پہ تھوکتے تو وہ سونا ہو جاتا، بالکل بالکل، لیکن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوکا رہنا پڑا، بھوکا سونا پڑا، بھوکا اٹھنا پڑا، بھوکا چلنا پڑا، ماشاءاللہ۔ اور حتیٰ کہ یہ کبھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں آپ کو چلتے چلتے ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ جی جی جی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت آیا، دار ارقم میں قید کیا گیا۔ جی جی جی، دار ارقم ایک گاٹھی ہے، مکہ کے پاس میں تھی، وہاں سوشل بائیکاٹ کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کے خاندان کے ساتھ۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضور کی 2 بیٹیوں کو لایا گیا اور ان کے سامنے اس کو کہا گیا کہ آپ لے جاؤ اپنی بیٹیوں کو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اس میں حضور کے 2 چچیرے بھائی شامل تھے۔ تو جب ایسی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی، سوشل بائیکاٹ کے دن تھے، ایک دن 6 دینار دے کے میرے پیارے آقا نے ایک صحابی کو پورے مکہ کی بازاروں میں بھیج دیا تاکہ کچھ کھانے کو لے آنا، لیکن کسی نے اس کے 6 دینار نہیں لیے اور کھانے کو کچھ نہیں دیا۔ شام کو جب وہ، یہی رمضان کا یہ وقت تھا، جب وہ شام کو خالی ہاتھ لوٹا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور جاڑیوں کی کجرن انہوں نے سالن کی حیثیت سے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی یہ ڈش ہوتی ہے، ایک عربی پکوان ہوتا ہے، اس کو سرید بولتے ہیں، سرید کی صورت میں انہوں نے پکائی اور وہی جاڑیوں کے پتے تیار کیے اور وہی کھائے۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینوں تک گزارا کیا اور صحابہ بھی کھا رہے تھے اور صحابہ کے احباب
کھا رہی تھی. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے سب کا خیال رکھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر موقع ملا کہ جب وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ریل پیل جب آ گئی اسلام میں, ساری چیزیں جب آ گئی, تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی دیکھا کہ غریب کے بارے میں کہ غریب کے گھر گیا اور اس کو کھلایا پلایا. پھر یہی طریقہ چلا کہ اگر آپ فاروق اعظم کے دور کو دیکھیں گے کہ فاروق اعظم کے زمانے میں ایسے بھی دور آئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھے پہ اناج کی بوریاں لے کر غریبوں کے گھروں میں شام دروازوں پہ بالکل تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئی, کوئی بھوکا نہ دیکھے. صحیح. ہم تو عاجز انسان ہیں. یہ زندگی ہے کیا, ایک چھوٹا سا کیڑا جو نظر نہ آنے والا, بالکل, جس نے پوری دنیا کو ڈھیر کر دیا. انسان ہے ہی کیا, انسان کس چیز پہ تشہیر کرے اور انسان کس چیز کا غرور کرے. بالکل صحیح ہے. انسان کے پاس ہے ہی کیا, ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو ایک بال کے 1000 ٹکڑے کریں تو پھر ایک ٹکڑے کے برابر ایک چھوٹا سا کیڑا جو دنیا کو دکھتا نہیں, سمجھ نہیں آتا, نظر نہیں آتا, کس چیز سے مرے, کس چیز سے اس کو ختم کیا جائے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بالکل. لیکن اس کیڑے کے سامنے ہم ساری دنیا کی جو بنائی ہوئی دان دولت اور جو عالمی طاقتیں اور معاشیات ہیں, بالکل سب ڈیر ہو گئی. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج ہم سانس لے رہے ہیں, شاید صبح کی سانس نصیب نہ ہوگی. بالکل صحیح بات. اس صورت میں, اس تناظر میں ہم ہیں مٹی کے ڈھیلے اور ڈھیلے ہی رہتے ہیں. تو ہمیں قطعی طور یہ جو ہم اپنے پکوان کی نام و نمود کرتے ہیں, ایسی چیزیں جنم لیتے ہیں ہمارے معاشرے میں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو, اپنے گھروں کو, اپنی سوسائٹیوں کو ان چیزوں سے پاک کریں. جی. مولوی صاحب, آپ چلتے چلتے یہ کہہ دیں کہ اب ہم نے بات کی تھی کہ ہم تراویح کے حوالے سے بات کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ بات آج ہم نے تھوڑی لمبی کی. امید کرتے ہیں کہ پرسوں کے پروگرام کے لیے ہم, میرے خیال میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگلے کسی پروگرام کے لیے, اور اس پر آپ مکمل طریقے پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ تراویح جو ہم پڑھتے تھے مسجدوں کے اندر باجماعت طریقے سے, اور ہماری خواتین گھروں کے اندر. اسے روکنا چاہوں گا, تراویح کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ تراویح ایک سنت نماز ہے. جی. اور جہاں فرض کی گنجائش مسجد میں نہیں ہے آج کل, وہاں سنت کی گنجائش مسجد میں کیسے ہو سکتی ہے؟ جی. لہٰذا لوگوں کو بالکل تراویح کے لیے مساجد کا رخ نہیں کرنا چاہیے. جی. کہ فرض نمازیں گھر میں ہوتی ہیں تو تراویح مسجد میں جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح فرمایا مولوی صاحب آپ نے. امید کرتے ہیں کہ اس موضوع پر جب ہماری آگے چل کر کے بات ہوگی, اس پہ آپ مکمل طریقے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اور کئی واقعات کی روشنی میں نظر بھی دوڑائیں گے اپنی, اور لوگوں کو آگاہی بھی دیں گے. مولوی صاحب, آپ نے کے ٹی وی اردو میں شاہد کے ساتھ بات کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ماہ رمضان کی فضیلتوں سے بابرکت کر دے. آمین. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم سر.